یا شہے کربلا یا شہے کربلا یا شہے کربلا یا شہے کربلا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر آئے ہیں یاد کربلا۔ کیا نام ہے پروگرام کا؟ یاد کربلا۔ جی ہاں، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اور آج جو ہے 9 محرم الحرام ہے، اور انشاءاللہ اسی مناسبت سے اس پروگرام کے اندر اللہ نے چاہا تو کربلا والوں کی یاد بنائی جائے گی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت ساری اچھی معلومات آپ تک پہنچائی جائے گی۔ آپ نے اول تا آخر پروگرام کو دیکھنا ہے، اچھی نیتیں بھی کرنی ہے۔ جتنی زیادہ نیتیں ہوں گی اتنا زیادہ ثواب ملتا رہے گا، تو آپ نیت کر لیں کہ اول تا آخر شرکت کریں گے، اور اس پروگرام کے ذریعے اپنے اندر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت میں مزید اضافہ کریں گے، اور جو کچھ سیکھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اسے یاد بھی رکھیں گے، اور دوسروں تک بھی انشاءاللہ پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ آج کے پروگرام کی خصوصیت، جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے، یاد کربلا، تو ہمارے پاس کچھ سیگمنٹس بھی ہوں گے انشاءاللہ، ایک بیان بھی ہوگا، اور شان امام حسین کے حوالے سے اچھا سا بیان آپ کو سنایا بھی جائے گا۔ آپ کے پاس اچھی معلومات انشاءاللہ پہنچے گی، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اور آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے، آپ یہ بتائیں پیارے بچوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ نواسہ رسول ہیں۔ کون ہیں؟ نواسہ رسول ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جان کا نام کیا ہے؟ کے علاوہ آپ کوئی اچھی بات اہل بیت اطہار کے حوالے سے بتانا چاہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کی شان کے بارے میں کوئی بات آپ بتانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو آئیے مل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہمارے ساتھ منقبت بھی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ منقبت۔ حمزہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ حمزہ بھائی سے انشاءاللہ ہم منقبت امام حسین، منقبت اہل بیت بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور اپنے دل کے اندر منقبت کے ذریعے، ایک نعت کے ذریعے شان مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ بڑھتی ہے، تو منقبت کے ذریعے بھی بزرگان دین کی محبت جو ہے وہ دل میں بڑھتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سنیں گے اور محبت میں اضافہ کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے واقعہ کربلا۔ اس میں کیا ہوگا، اس میں آپ کو عفیف بھائی بتائیں گے کہ کیا ہوگا۔ بڑھتے ہیں واقعہ کربلا کی طرف۔ یا شہے کربلا یا شہے کربلا۔ ماشاءاللہ، واقعہ کربلا۔ عفیف بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں مجید بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ سیگمنٹ ہے واقعہ کربلا، اور آپ کیا تیاری کر آئے اس حوالے سے؟ میں آج آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سناؤں۔ سبحان اللہ، سنائیے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میدان کربلا میں بے مثال قربانیاں پیش کر کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے اسلام کو مضبوط کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں ہاشمی خاندان کے 16، 17 یا 19 افراد تھے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کربلا میں حسینی قافلے میں 72 افراد تھے۔ پیارے بچوں، حسینی قافلے کے لوگ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور اپنا سب کچھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا سب کچھ لوٹانے کا بے مثال جذبہ بھی رکھتے تھے، اور بہت ہی زیادہ بہادر تھے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کے دوران عرض کی، بابا جان جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح ایک محبت کرنے والے نے عرض کی، اگر دنیا ہمارے لیے باقی رہے اور ہم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں اور پھر آپ کی مدد کرنے کی وجہ سے ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے تو ہم آپ ہی کا ساتھ دیں گے۔ پیارے بچوں، حسینی قافلے کے بعض لوگ تو بہت مشہور ہیں، مثلا علی اکبر، علی اصغر، عباس، حر، قاسم، اون و محمد، مگر بعض زیادہ شہرت نہیں رکھتے، جیسے حضرت عثمان بن علی المرتضیٰ، ابو بکر بن امام حسن، عمر بن امام حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے رہ کر خود کو ان کی ڈھال بنائے رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان کو امام علی مقام پر قربان کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان قربان کر دی، اور ایسے ایک نہیں ہے، ایسے بہت سارے تھے کہ جنہوں نے اس میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی ان لوگوں کی۔ پیارے بچوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعۃ المبارک کے دن 61 سنہ ہجری، سنہ ہجری کون سی تھی اور آج کون سی ہے؟ زبردست، کون سی سنہ ہجری ہے؟ 1443 سنہ ہجری چل رہی ہے۔ کون سی ہے؟ 1443۔ ابھی اسلامی سال شروع بھی ہوا ہے، تو 61 سنہ ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزیدیوں کو ہدایت اور سیدھی راہ بتانے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے گڑھوں میں جلائی گئی آگ کی طرف دیکھ کر ایک بدنصیب یزیدی اس طرح بکواس کرنے لگا، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے وہاں کی آگ یعنی نعوذ باللہ جہنم کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ایک شخص حضرت مسلم بن عوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام سے اس برے انسان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ کیا مارنے کی؟ یعنی جب اس بدبخت نے اس طرح بکواس کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو آپ کے قافلے میں موجود جو ایک شخص تھے حضرت مسلم بن عوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اجازت چاہی امام حسین سے کہ آپ اجازت دیں میں اس کے منہ پر تیر مار دوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے، ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، سبحان اللہ، اور عرض کی، اے رب اس شریر کو آگ کے عذاب سے پہلے بھی اس دنیا میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ یہ جب آپ نے دعا فرمائی تو فوراً دعا قبول ہوئی، اور اس کے گھوڑے کا جو پاؤں تھا، یعنی جس پر وہ بدبخت بیٹھا ہوا تھا گھوڑے پر، اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا، جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور وہ نیچے آ کر گر گیا، اس کا پاؤں الجھا اور گھوڑا اس کو گھسیٹتا ہوا سیدھا اس گھڑے کے پاس لے گیا جہاں آگ جل رہی تھی، اور اس کے اندر اس کو پھینک دیا، اور وہ بدبخت گستاخ جو تھا وہ آگ میں جل کر ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکر کا سجدہ ادا کیا، اللہ پاک کی تعریف کی اور عرض کی، یا اللہ کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ سبحان اللہ، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں، تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ واقعہ کربلا میں ایسے ایسے واقعات ہوئے، یعنی آپ کی جنہوں نے گستاخیاں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو سزا دے دی، دنیا میں، آخرت میں تو ان کا انجام ہے ہی برا، لیکن دنیا میں بھی ان کو دکھایا کہ آل رسول سے گستاخی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، ان کا کیا مقام ہے، کتنا عالی مقام ہے، ان سے گستاخی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان بے ادب اور گستاخوں کو دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئیے کچھ تعارف بھی ہم سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ تعارف۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کسے کہتے ہیں؟ پہچان، سیرت، ماشاء اللہ۔ تو کچھ ان کے بارے میں ہم مختصر سنتے ہیں۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے بچوں 5 شعبان، کون سی تاریخ؟ 5 شعبان 4 سنہ ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. اب کون سنائے گا یہ بچوں میں؟ کون سنائے گا؟ چلیں میں نے تو بتا دیا. 5 شعبان ہجری بتائیں چلے کون سی ہجری تھی؟ 4 ہجری. زبردست. اور کہاں پیدا ہوئے؟ جی نعمان بھائی. مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں 5 شعبان 4 سنہ ہجری. اور کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ شریف میں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پیارے بچوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام سبحان اللہ حسین رکھا. کیا رکھا؟ حسین اور شبیر رکھا. کیا نام رکھا؟ حسین اور شبیر. امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ. کیا کنیت ہے آپ کی؟ ابو عبداللہ. اور آپ کے فضائل کے حوالے سے تو کیا ہی کہنے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر اپنے نواسوں کے بارے میں فضائل بتائے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا. ایک مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اسی طرح ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبنی. یعنی جس نے ان دونوں سے محبت کی. کن دونوں سے؟ امام حسین سے اور امام حسن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان دونوں سے محبت کی تو تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی. تو یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اپنے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو مزید بڑھائیے. کیا کریں؟ مزید بڑھائیں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ آپ کی کون ہے؟ بیٹی امی جان ہے. کون ہے؟ امی جان ہے نا. امام حسین کی امی جان کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اچھا آپ کے ابو جان کا نام کیا ہے امام حسین کے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ زبردست. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو بڑھائیں، اہل بیت کی محبت کو بڑھائیں. اس کے لیے ہم آئیے حمزہ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور منقبت کے بھی چند اشعار سنتے ہیں. حمزہ بھائی منقبت کون سی سنا رہے ہیں؟ یا شہید کربلا. یا شہید کربلا. ماشاءاللہ. تو آئیے بڑھتے ہیں منقبت کی طرف. یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، آغا شب سے
یا شہید کربلا فریاد ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست انداز میں حمزہ بھائی نے پڑھا. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. آئیے آپ کی کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں. جی میرا نام سیدہ یشفت تاریہ ہے. میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہی ہوں. ماجد بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جان کا نام حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا جواب درست ہے. زبردست. نیکسٹ کال. میرا نام محمد فیضان اطاری ہے. میں سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. میں آج سوال کا جواب دوں گا. دیجیے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی مدنی چینل ہمارا. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی درست ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جان کا نام ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. نیکسٹ کال. میرا نام زہرا مطاریہ ہے اور امام حسین کے بھائی کا نام امام حسن ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی درست ہے. نیکسٹ کال. نام کنیز فاطمہ. میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن حسین بھی جنتی جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. نیکسٹ کال. میرا نام شاہزمان اطاری ہے. میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام یاد کربلا بہت اچھا لگ رہا ہے. میرے پیارے پیارے ماجد بھائی، میں آج آپ کو سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مدنی چینل آمین آمین و ایاکم. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے کال کی، لیکن آپ سے ہو گئی ہے تھوڑی مسٹیک. کیا ہو گئی ہے؟ تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے. نام تو آپ نے درست بتایا، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہیں گے؟ عنہ، عنہا نہیں کہیں گے. دیکھیں پیارے بچوں، جتنے بھی صحابہ ہیں نا، صحابہ کرام، ان کے ساتھ آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کیا آئے گا؟ عنہ. صحابیات جو ہیں ان کے ساتھ آئے گا رضی اللہ تعالی عنہا. کیا آئے گا؟ رضی اللہ تعالی عنہا. تو اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ سب نے کال کیا. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے. اب بڑھ رہے ہیں ہم امیر اہل سنت کی طرف. کہاں بڑھ رہے ہیں؟ جی ہاں، ہمارے پاس ایک پیکیج ہے. آئیے بڑھتے ہیں اس کی طرف. امیر اہل سنت سے سنیں گے کربلا کا پیغام. جی. یا شہ کربلا یا شہ کربلا نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین. پیارے پیارے بچوں، یاد کربلا کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک کے دین کی خاطر بہت قربانیاں دی. جی ہاں، اپنے بچے تک قربان کر دیے اور خود بھی اپنی جان قربان کر دی. اللہ اکبر. اللہ پاک ان پر کروڑ ہاں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہم پر بھی رحمت کا چھینٹا ڈال دے. تو اس سے ہمیں بھی یہ درس لینا چاہیے کہ ہمارے یہ آقا جو ہیں امام حسین، انہوں نے تو جان قربان کر دی، بچے بھی شہید ہو گئے اور آپ نے صبر و ہمت سے کام لیا. تو ہمیں یہ درس لینا چاہیے کہ ہم بھی کچھ تو قربانی دیں. ہم کو تو نیند پیاری ہوتی ہے، جب نیند چڑھتی ہے تو نماز پڑھنے میں بھی سستی ہو جاتی ہے. ایسا نہ ہو. چاہے دل کتنا ہی نیند کرنے کو کہے تو ہم اپنی نیند کی قربانی دے کر اٹھ جائیں اور نماز پڑھیں. فجر کی نماز میں خاص کر سستی جو ہوتی ہے تو اس کو مطلب نہیں کرنا چاہیے اور نماز پڑھی جائے. اور ذہن نصیب با جماعت نماز مل جائے مسجد میں، یعنی اتنا بڑا بچہ ہو جو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھے.
ورنہ چھوٹا ہے تو گھر میں پڑھ لے، یا سردی زیادہ ہے یا اندھیرا ہے، امی منع کرتی ہے کہ بھئی اکیلے تم مت جاؤ، ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لے، بچے جو ہیں تو ان پر جماعت تو واجب ہوتی نہیں ہے، نابالغ جو بچے ہیں تو وہ اس وقت امی کا کہنا مانے، ورنہ ابو کے ساتھ بھلے مسجد میں جائیں، بڑے بھائی جو ہیں ان کے ساتھ مسجد میں جائیں تو نماز پڑھیں۔ یہ قربانی دیں گے انشاءاللہ تو نماز پڑھنے میں بڑا ثواب ہے۔ پتہ ہے نماز جنت کی کنجی ہے، کی آف جنہ، تو اب نماز ہوگی تو انشاءاللہ نماز کی برکت سے جنت بھی ملے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تو اپنی جان قربان کر دی، ہم اپنا وقت قربان کریں اور علم دین حاصل کریں، اس وقت میں قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیں اور اچھا قرآن پڑھیں، روزانہ تلاوت کریں، درود شریف پڑھا کریں، تھوڑا وقت اس میں بھی ہم نکالیں۔ تو بغیر قربانی کے تو کچھ نہیں ہوگا نا، تھوڑا تھوڑا وقت دینا پڑے گا۔ امی نے کوئی کام دیا، ابو نے کام دیا تو وہ بھی وقت نکال کر کرنا ہے۔ امی ابو کو کوئی سامنے جواب نہیں دینا کہ میں نہیں کرتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیا ہر وقت مجھے کام کا بولتے رہتے ہو۔ اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، تو گندے بچوں کا طریقہ ہے۔ اچھے بچے جب بھی امی ابو بولیں گے تو جی امی، جی ابو، آپ جو بولیں گے انشاءاللہ میں کروں گا۔ تو اس طرح وقت دے کر اب یہ بھی کریں، اپنا سبق یاد کریں، اس میں بھی وقت لگتا ہے۔ تو وقت کی قربانی، کہ انہوں نے جان کی قربانی دی، ہم تھوڑا سا وقت ہی قربان کر دیں، یہ قربانی بھی ضائع نہیں ہوگی، ثواب ملے گا۔ جو اچھا کام، نیک کام اچھی نیت سے کیا جاتا ہے اس میں ثواب ملتا ہے، اور جو نیکیاں کرتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب، صلی اللہ علیہ صلو محمد، علی الحبیب۔ ماشاء اللہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس اپنے واقعے میں صبر بہت کیا ہے۔ 3 دن کے لیے پانی بند کیا گیا، صبر کیا۔ دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، تلواریں دکھا رہے تھے، بھالے دکھا رہے تھے، اور طرح طرح سے مطلب یعنی کہ خوف زدہ کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، لیکن جن کے دل میں خوف خدا موجود ہے اس میں دوسرے کسی خوف کی جگہ ہی کہاں تھی امام حسین کے مبارک دل میں۔ تو آپ نے صبر کیا۔ اسی طرح آپ کے جو صاحبزادے تھے حضرت امام علی اکبر، جوان بیٹے تھے، انہوں نے بھی صبر کیا، اور دوسرے بھی خاندان کے جو افراد تھے آپ کے اپنے مطلب خاندان کے کئی اس میں مطلب افراد تھے، سب نے صبر کیا، کسی نے بھی بے صبری نہیں کی۔ تو ہمیں بھی صبر کرنا ہے۔ اب ہماری تو حالت یہ ہے کہ تھوڑا کھانا لیٹ ملتا ہے، امی جلدی دو بھوک لگی ہے۔ اچھے بچے یہ نہیں بولتے بلکہ انتظار کرتے ہیں، کیونکہ امی یہ جلدی کیسے پکائے گی؟ امی تھوڑی پکائے گی، چولہا پکائے گا، تو چولہا جلدی کیسے پکائے گا؟ چولہے کو اگر زیادہ وہ آگ دیں گے تو وہ تو جل جائے گا کھانا، پھر آپ نہیں کھائیں گے۔ تو اس لیے وہ چولہا اپنے حساب سے ہی پکائے گا۔ جلدی کرنے سے سوائے اس کے کہ امی کو بیچاری کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اور کچھ بھی نہیں ملے گا، آپ کو جلدی نہیں مل سکتا، وہ ٹائم پر ہی ملے گا۔ تو اس لیے ایسے موقع پر صبر کرے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، تو اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح کبھی بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، امی نے ڈانٹ دیا، ابو نے ڈانٹ دیا، تو اب بھی صبر کرنا ہے۔ یہ نہیں مجھے کیوں مارا، میرا کیا قصور ہے، اڑا اڑی کر دی، تو یہ گندے بچے کرتے ہیں، امی ابو کے ساتھ مطلب بدتمیزی۔ صبر کرنا ہے، صبر کریں گے تو ثواب ملے گا۔ تو پھر جب آپ صبر کرنے والے ہوں تو امی ڈانٹے گی کائے کو؟ نہ امی ڈانٹے گی، نہ ابو ڈانٹیں گے، نہ بڑے بھائی بہن ڈانٹیں گے۔ تو جب بھول کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، جبھی تو ڈانٹ پڑتی ہے، یا کوئی توڑ پھوڑ مچا دیتے ہیں، کبھی کوئی چیزیں توڑ دیتے ہیں، برتن توڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ کہ ڈانٹ پڑتی ہے۔ تو ایسا موقع ہی نہ دیں کہ ڈانٹ پڑے۔ آپ ایسے بند کر رہے ہیں کہ آپ کو سب آنکھوں پر بٹھائیں، یعنی یہ محاورہ ہے نہ، آپ کی عزت کریں، آپ کو پیار دیں سب، تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو یوں ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس قربانی سے، اس یاد کربلا سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم مطلب ہر حال میں صبر کریں،
بھوک لگے تو صبر کریں، پیاس لگے تو صبر کریں، بیماری ہو، طبیعت خراب ہو جائے، بخار آ جائے، نزلہ ہو جائے، کھانسی ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، صبر کریں، ہاہو نہ مچائیں، شور نہ مچائیں۔ شور مچانے سے، ماں 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 کر کے رونے سے تو تکلیف تھوڑی جائے گی، پیٹ کا درد تھوڑی ٹھیک ہو جائے گا۔ کان کا درد ہے تو وہ رونے دھونے سے ٹھیک تو نہیں ہوگا، وہ تو دوا ڈالیں گے تو یا ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر کریں گے تو فائدہ ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے صبر ہوگا تو ثواب ملے گا، ورنہ آپ چیخم چاخ کریں گے تو گھر میں سب کو تکلیف ہوگی، آپ کو بھی تکلیف ہوگی، تو گلا بیٹھ جائے گا، گلا بیٹھ جائے گا تو نعتیں کیسے پڑھو گے؟ نعتیں پڑھنے کے لیے تو گلا فریش ہونا چاہیے نا، نعتیں بھی تو پڑھنی ہے نا، آقا کی نعت خوانی کریں گے۔ میرے آقا کی مدحہ سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، اہل سنت کے حصے میں آئی، میرے آقا نے بگڑی بنائی، ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم تو آقا کی نعت خوانی کی دھومیں قیامت تک مچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں بہت قربانیاں دی اور سچائی اور وفاداری کی مثال قائم کی، اور دنیا کے آگے بالکل نہیں جھکے، سامان راحت دنیا کو ٹھوک کر مار دی، ورنہ اگر یزید کی بات مان لیتے، اس کی فرما برداری کر لیتے، اس کو قبول کر لیتے تو شاید بہت ساری دنیا کی دولت آپ کو مل جاتی، بہت منی مل جاتی، کوئی عہدہ بھی مل جاتا، لیکن ان کے پاس تو نواسہ رسول ہونے کا عہدہ تھا، یہ کوئی کم عہدہ ہے؟ ان کے پاس کم عہدہ تھا۔ پھر جنت کے نوجوانوں کے آپ سردار ہیں، تو یہ دنیا کی حکومت سلطنت تو ان کی ٹھوکروں پر تھی، تو انہوں نے مطلب دنیا کا لالچ نہیں کیا اور ساری دنیا کو ٹھکرا کر اللہ پاک کی محبت اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جانیں قربان کی۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے امام حسین نے، اور آپ کے ساتھ جو بھی تھے، خاندان والے بھی تھے، عقیدت مند بھی تھے، ان سب نے نمازوں کی پابندی کی، تلواروں کے سائے میں نماز ادا کی، گویا چاروں طرف تلواریں اور بھالے لہرا رہے تھے۔ دشمن کا ہر وقت یہ امکان تھا کہ حملہ کرے، اور لیکن کسی نے کوئی نماز قضا نہیں کی، سب پانچوں ٹائم نماز پڑھتے رہے، اور با جماعت نمازیں ہوتی رہیں، خیموں میں نمازیں ہوتی رہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بھی امامت فرماتے تھے، اور آپ کے جو رفقات تھے، آپ کے خاندان والے تھے، آپ کے ساتھی تھے، وہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی کیسی مصیبت آئے، بیماری ہو جائے، کوئی ٹینشن آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، نزلہ ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، بخار آ جائے، نماز نہیں چھوڑنی، چاہے آپریشن ہو، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز کی ہر صورت میں ہمیں پابندی کرنی ہے۔ تو یاد کربلا کا یہ بھی حصہ ہے کہ کربلا میں جو نمازیں ہو رہی تھی، بس ان جیسی نماز تو کون پڑھے گا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم لوگ تو کیا، وہ تلواروں کے سائے میں نمازیں پڑھ رہے تھے، اور ہم ٹھنڈے پنکھے اور کبھی تو اے سی بھی مل جاتا ہے، اس میں بھی نماز نہیں پڑھتے، پرسکون ماحول ہوتا ہے، اس میں بھی نماز نہیں پڑھ پاتے۔ کہ ہم کیسے کمزور لوگ ہیں، وہ ہمت کرنی چاہیے، قربانی دینی چاہیے، اور کسی صورت سے بھی پیارے پیارے بچوں نماز نہ چھوڑا کریں۔ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا؟ میں آپ کو اس یاد کربلا کے پروگرام میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے شہزادے علی اصغر، جن کی عمر 6 مہینے کی تھی، ان کا قصہ سناتا ہوں۔ 3 دن سے پانی بند تھا، اور شدت پیاس سے علی اصغر جو تھے وہ اس کیفیت کو پہنچ گئے تھے کہ ہل جل نہ کر پاتے، گلا خشک ہو گیا تھا، اور روتے تھے تو رویا نہیں جاتا تھا، اتنے کمزور پڑ گئے تھے۔
تو ان کی امی رضی اللہ عنہ نے امام حسین سے عرض کیا کہ میرے سر کے تاج، یہ ان ظالم یزیدیوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، بچوں پر تو سبھی کو ترس آتا ہے، تو آپ ان کو دکھائیں۔ یہ سب ایک دلیل قائم کرنے کے لیے تھا، یہ محتاج نہیں تھے کہ یہ پانی پلائیں تو پلے، یہ ٹھوکر ماریں تو چشمہ نکل آئے، لیکن یہ ساری ان کی چونکہ آزمائش تھی، امتحان تھا۔ تو بہرحال یہ امام علی مقام علی اصغر کو لے کر یزیدیوں کے سامنے پہنچے، تشریف لے گئے اور ان کو یہ بچہ دکھایا، یہ دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ پیاس کے مارے بےتاب ہے، تڑپتا ہے تو تڑپا نہیں جاتا، روتا ہے تو رویا نہیں جاتا۔ اگر تم کو یوں لگتا کہ میرے ہاتھ میں پانی دو گے تو میں پی لوں گا، تو میرے ہاتھ میں مت دو، اپنے ہاتھ سے اس کے حلق میں کچھ قطرے ٹپکا دو، تو یہ پانی پی کر اس میں اتنی طاقت تو آ نہیں سکتی کہ تلوار پکڑ کے تم سے لڑ سکے، 6 مہینے کا ہی ہے۔ لیکن ان ظالموں کو اس ننھے شہزادے پر بھی رحم نہیں آیا۔ ایک ظالم نے کمان پر تیر چڑھایا اور تیر چھوڑ دیا، اور وہ تیر سیدھا آ کر ننھے علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ ننھے شہزادے نے اپنے بابا جان کی گود میں جھرجھری لی اور شہید ہو گئے، اور امام علی مقام اپنے ننھے علی اصغر ننھے شہزادے کی خون میں نہائی ہوئی لاش لے کر خیمے میں آئے کہ شہر بانو یہ لو، علی اصغر اب نہیں تڑپے گا، پیاس سے نہیں تڑپے گا، اس کی پیاس بجھا دی گئی ہے، مگر ان ظالموں نے پانی سے نہیں تیر سے اس کی پیاس بجھائی ہے۔ کسی شاعر نے اس موقع پر بڑا دردناک منظر کھینچا ہے، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، ننھا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا، ننھا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ تو یہ علی اصغر کی شہادت ہمیں بہت کچھ درس دیتی ہے۔ اصل قربانی تو ان کے بابا جان کی، امام علی مقام امام حسین کی، یہ بچہ ہے، یعنی یہ بھی اپنے نانا کے دین پر انہوں نے قربان کر دیا، اس چھوٹے سے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو۔ پیارے بچوں، چاہے بڑا بچہ ہو چاہے چھوٹا بچہ ہو، سب کو اللہ اللہ کرنا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، جو پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا بہت جس کو آتی ہے نماز تو وہ نماز پڑھے، امی ابو کا کہنا مانے، گھر کے کام کاج کرے، اور اپنی علم دین پڑھے، قرآن کریم پڑھے، تلاوت کرے، کسی کو ستائے نہیں، کسی کا دل نہ دکھائے، شرارتیں نہ کرے، کھیلنے کے وقت کھیلے اور کام کرنے کے وقت کام کرے، پڑھائی کرنے کے وقت پڑھائی کرے۔ تو حضرت علی اصغر کی شہادت سے ہمیں اس طرح کے کچھ درس لینے چاہیے کہ ہمارے بچے جو شریف بن کر زندگی گزاریں اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اللہ پاک حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہمارے بچوں کو اچھا بنائے، نیک بنائے، اور ہم سب نیک بن جائیں، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا شہ کربلا یا شہ کربلا۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہیدان کربلا کے صدقے میں دین کی خاطر بھی کچھ قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، یہاں جو بچے موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آپ سب بھی نیت کریں کہ ہم بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے اچھے اچھے کام کریں گے۔ جیسا کہ امیر سنت نے بھی ترغیب دلائی تھی کہ نماز تو آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، کہ نماز تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز سے کتنی محبت تھی کہ میدان کربلا میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی. تو دیکھیں آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم یاد بنا رہے ہیں، اور جو ان کے اعمال تھے ہمیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے، اچھے کام کریں گے اور برے کاموں سے انشاءاللہ بچیں گے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام میں بیان کا سیگمنٹ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، اور اس کا ٹاپک ہے آج کا شان امام حسین. آئیے بڑھتے ہیں بیان کی طرف. یا شہے کربلا یا شہے کربلا. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں رفائل بھائی. ماشاءاللہ رفائل بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ماجد بھائی؟ اچھا، نام رفیل ہے آپ کا یا رفائل ہے؟ رفائل. رفائل ہے، ماشاءاللہ زبردست. تو رفائل بھائی ہمارے ساتھ ہیں. شان امام حسین کے حوالے سے ان کی تیاری ہے اور ان کی طرف بڑھیں گے اور شان امام حسین انشاءاللہ ہم سنیں گے. جی رفائل بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج میرے بیان کا ٹاپک، بیان کا موضوع، دا ٹاپک آف دی اسپیچ، وہ ہے امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت. جی ہاں، آج ہم بات کریں گے محبت حسین پر، اور وہ محبت حسین جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، دا پارٹ آف دی ایمان، ایمان کا حصہ ہے. اور ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے دل میں بستے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ ہمارے دل میں بستے ہیں، اور ہم ان کے ذکر کا محفلیں سجاتے ہیں ذکر کے لیے، اور کیا کرتے ہیں، گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر ان کا ذکر عام کرتے ہیں، ان کا ذکر عام بھی کرتے ہیں. اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ سے محبت کرنا تو دراصل میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی محبت کرنا ہے، یعنی حسنین کریمین سے محبت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد ہے کہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان دونوں یعنی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے محبت کرے تو تحقیق اس نے مجھ سے محبت کری، تو تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی. آگے نبی پاک نے ارشاد فرمایا ومن ابغضہما، اور جو ان دونوں سے دشمنی رکھے، بغض رکھے، تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، فقط تو تحقیق اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. یہ نبی پاک کا اس بارے میں ارشاد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی نہیں، آگے نبی پاک نے یہ ارشاد فرمایا یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں. سبحان اللہ. یعنی حسنین کریمین کیا ہے؟ نبی پاک کے پھول. اور سنن ترمذی شریف میں یہ بھی ہے کہ اللہ کہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کو یعنی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو کیا کرتے تھے؟ پھول کی طرح سونگتے تھے. نبی پاک اپنے دونوں شہزادوں کو، اپنے دونوں نواسوں کو پھول کی طرح سونگتے اور اپنے سینے اطہرا، سینے مبارکہ سے لپٹایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ کو لپٹایا بھی جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو، ان دو نہنالوں کو اپنے سینے مبارکہ سے لپٹاتے. اللہ اللہ، جن کی محبت کو میرے نبی پاک شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی محبت ارشاد فرمائے، جن کو جنت کے نوجوانوں کا سردار ارشاد فرمایا، اور جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں کھلائے، اپنا بیٹا ارشاد فرمائے، جن کو آقا گلے لگائے، اس عظیم ہستی کو، اس عظیم مرتبے والی شخصیت کو میدان کربلا میں، جی ناظرین، کربلا کے میدان میں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی، طرح طرح سے ستایا گیا.
آپ کے گھر والوں کو پیاسا تڑپایا گیا. امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو پیاسا تڑپایا بھی گیا, اور آپ کا جو ظالم تھا اس نے ظلم کی انتہا کری, میرے امام نے صبر کی انتہا کر دی. اور جو ظالم تھا وہ بےہودہ باتیں کرتا تھا, عجیب و غریب باتیں کرتا تھا, اور میرے امام جو تھے وہ حق کی آزاد دیتے تھے. اور ظالم یزید کی باتیں کرتا تھا. امام علی مقام امام تشنا کام رضی اللہ عنہما اپنے نانا کی دین کی بات کرتے تھے. یہ تھے میرے امام, امام علی مقام امام عرش مقام امام تشنا کام رضی اللہ عنہما. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ, کیا بات رضا, اس چمنستان کرم کی زہراء کلی جس میں حسن اور حسین پھول. سبحان اللہ, یعنی یہ دونوں کون ہیں؟ پھول ہیں. کیا بات, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا, اس چمنستان کرم کی زہراء کلی جس میں حسن اور حسین پھول. یعنی اس چمنستان کرم کی کیا بات ہے کہ جس کی کلی زہراء کلی, زہرا کسے کہتے ہیں یہاں پر, اشارہ کس کی طرف ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو کہ آپ کی امی جان ہیں, ان کی طرف اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا کہ زہراء کلی جس میں حسن اور حسین پھول, اور جو دو پھول ہیں وہ حسن اور حسین ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت پیارے انداز میں ماشاءاللہ رفائل بھائی نے شان امام حسین بیان کرنے کی کوشش کی. اللہ پاک قبول فرمائے, آپ کو برکت عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام چل رہا ہے یاد کربلا, عاشورہ جسے کہتے ہیں یوم عاشورہ. عاشورہ کی رات جب آئے تو آتا ہے کہ غسل کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ غسل. کیونکہ اس رات آب زمزم شریف تمام پانیوں میں شامل کر دیا جاتا ہے, تمام پانیوں میں شامل کر دیا جاتا ہے, اور اس رات غسل کرنے سے پورا سال بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے. تو یہ دیکھیں آپ, سبحان اللہ. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ جس نے اسمد سرما آنکھوں میں لگایا, یوم عاشورہ جس نے اسمد سرما آنکھوں میں لگایا تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہیں دکھیں گی. تو اسمد سرما یہ ایک سرمے کا نام ہے, مل جاتا ہے. اسمد سرما اگر اویلیبل ہو تو اس کو آپ لگائیں, انشاءاللہ سنت کی نیت سے بھی لگائیں, اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی. آئیے کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں, کالز دیجیے. میں ہوں غلام محمد اتاری, میں محمد جان اتاری, اور ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام سوہا ہے, میں آج آپ کو کربلا کی یاد میں ایک شعر سناؤں گی. گدھوں کے شکوفے بلایا گیا, جن کو بیٹھے بٹھایا ستایا گیا, ان کے بھائی کو زہر پلایا گیا, ان کے گردن پہ خنجر چلایا گیا. ماشاءاللہ, زبردست. جی حمزہ بھائی. جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, زہر بھاگی کو جس پلایا گیا, جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, میرے حسین پر سلام, میرے حسین پر سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. آئیے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارے اہل بیت. پیارے بچوں, سب سے پہلے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا یہاں پر اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ جی نعمان بھائی. صحابی کو. صحابی کو. چلیں بھائی.
اور کوئی؟ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ حمزہ بھائی بتائیں گے. چلیں حمزہ بھائی بتائیں. جو مولا علی کے گھرانے سے ہوں. جو مولا علی کے گھرانے سے ہوں. ٹھیک ہے. یہ بھی جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے سے ہو. کن کے گھرانے سے ہو؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک گھرانہ ہے. سبحان اللہ. اہل بیت کہا جاتا ہے. ان میں کون کون ہے؟ سبحان اللہ. سب سے پہلے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ازواج. کون؟ مبارک ازواج. جتنی بھی آپ کی ازواج مطہرات ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اسی طرح پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اولاد. کون ہے؟ مبارک اولاد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. پھر آپ کی جو اولاد ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیگر بھی شہزادیاں ہیں اور شہزادے بھی ہیں، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. تو یہ وہ مبارک گھرانہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کہ جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اہل بیت. انشاءاللہ آج بھی ہم کچھ ان کے بارے میں سنیں گے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بچوں 3 شہزادے ہیں. کتنے ہیں؟ 3 شہزادے. ان کا نام ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ کون بتائے گا؟ جلدی جلدی. حضرت عبداللہ. زبردست. حضرت ابراہیم، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ. کتنے شہزادے ہو گئے؟ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں. سبحان اللہ. ان کا نام مبارک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تیسری ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور چوتھی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان 7 مبارک اولاد میں سے حضرت ابراہیم جو کہ آپ کے بیٹے تھے، شہزادے ہیں، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئے. کن سے ہوئے؟ یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. اور جو باقی اولاد ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی 2 شہزادے اور 4 شہزادیاں ہیں، 2 شہزادے اور 4 شہزادیاں، یہ کن سے ہوئیں؟ یہ ام المؤمنین ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. حضرت ابراہیم کن سے ہوئے؟ کون بتائے گا؟ جلدی سے نعمان بھائی. سوچ رہے ہیں کچھ تو آ رہا ہے. جی. حضرت ختیجہ. نہیں. جی. حضرت بی بی قطبیہ. چلے رفائل بھائی کی طرف چلتے ہیں. حضرت بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان سے ہوئے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے. اور جو باقی شہزادے اور شہزادیاں ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، وہ حضرت سیدتنا ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئیں. اب چلتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شہزادی، ان کا نکاح جو ہوا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کن سے ہوا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان سے 3 شہزادے. کتنے شہزادے؟ 3 شہزادے. پہلے کا نام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے شہزادے کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے جو ہے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ امام حسن تو مشہور ہیں، امام حسین بھی مشہور ہیں، اور تیسرے ہیں حضرت محسن. کیا نام ہے؟ حضرت محسن. ماشاءاللہ. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 3 شہزادیاں بھی ہیں. کیا ہیں؟ 3 شہزادیاں. ان کے نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. اسی طرح پیارے بچوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل، جو آپ کی نسل کے 2 شہزادے ہیں، کون؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے چلیے. آپ کی نسل کن سے چلی ہے؟ امام حسن سے اور امام حسین سے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حسنی سید ہیں، حسینی سید ہیں، کہتے ہیں نا. تو حسینی سید کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے آل سے جو چلی. جی ہاں، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک نسل، مبارک آل میں سے ہوتے ہیں، وہ حسینی سید کہلاتے ہیں. اور اسی طرح جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آل سے ہوتے ہیں، وہ کون کہلاتے ہیں؟
سید امام کون کہلاتے ہیں؟ سید حسنی. کون کہلاتے ہیں؟ حسنی. اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ، جو کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے. کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے. اسی طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے ہیں حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل جو ہے، آل جو ہے وہ چلی ہے. تو یہ سیگمنٹ ہمارے اہل بیت. بہت اچھی اچھی معلومات ہم نے سیکھی ہے، لیکن آپ کو یاد کتنی ہے اب ہم چیک کرتے ہیں. چلیں بھائی، کون تیار ہے؟ نعمان بھائی آپ تیار ہیں؟ نہیں ہے نعمان بھائی تو ویسے ہی پیچھے ہٹ گئے. پہلے ہی ہاتھ ڈال دیے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے ہاں آپ تیار ہیں انشاءاللہ، کوشش کریں گے. کون کوشش کرے گا؟ حمزہ بھائی کا ہاتھ اٹھ گیا ماشاءاللہ. چلیں آپ مائک دینے سیدھے ہاتھ سے. چلیں آپ یہ بتائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کن سے ہوا؟ جلدی شور. چلیں نعمان بھائی کو آئیے. حضرت علی رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. اچھا آپ کے شہزادے کتنے ہیں؟ جلدی بتائیں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جلدی انہیں مائک دیں سیدھے ہاتھ سے. جی 3 شہزادے ہیں. نام کون بتائے گا؟ چلیں انہیں مائک دیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبردست. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. حضرت محسن. کیا نام ہے؟ محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. چلیں اب یہ بتائیں آخری سوال، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ابھی بتایا میں نے. جلدی انہیں مائک دیں سیدھے ہاتھ سے. زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ہمارے اہل بیت، اور یہ تھا ہمارا پروگرام یاد کربلا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ کل بھی یہ پروگرام آپ دیکھیں گے مدنی چینل پر لائیو. آپ نے شرکت کرنی ہے اچھے انداز میں. کل بھی انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، شہیدان کربلا کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات دی جائے گی. پیارے بچوں یہ نیت کر لیں کہ اس سے جو درس ہمیں حاصل ہوتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے؟ درس جو حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور جیسا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اتنے پیارے پیارے فرامین ارشاد فرمائے کہ صبر سے کام لینا ہے. کس سے کام لینا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے. اللہ پاک ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا شہے کربلا یا شہے کربلا یا شہے کربلا یا شہے کربلا. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے. مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا بچوں کا مدنی چینل